گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گنج بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے اور گنج بخش خزانے بخشنے والے۔ آج آپ کو کیا خزانہ چاہیے آپ طلب کر لیں۔ آج ہم روح کے عرفان کا خزانہ مانگ لیں۔ کیا مانگ لیں؟ روح کے عرفان کا خزانہ مانگ لیں، اور روح کا عرفان عطات الہی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ساری گفتگو روح کی ہوتی جائے گی، روح کی ساری آج جتنی بات ہوگی مولا علی کی روح اور محمد مصطفیٰ کی روح، غوث پاک کی روح، یہ سب روحوں کی چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہوئے ہم درس کشف المعجوب تک آ جائیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے روح ہے کیا۔ روح کوئی عرض نہیں ہے۔ کچھ باطل عقیدے کے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک عرض ہے، یعنی کہ یہ کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز مل جائے تو ایک وجود تخلیق پا جاتا ہے۔ تو سید جو نے کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک شکل ہے، ایک صورت ہے کہ دیکھی جانے والی چیز ہے، ایک جان ہے جو حدیثیں ملتی ہیں۔ پچھلی بار میں نے بخاری، مسلم شریف، سنن ابی داؤد کی حدیثیں دی ہیں کہ یہ ایک گروہوں کی صورت میں رہتی ہیں، اور یہ وہی لوگ نیچے آ کے ملیں گے جو دنیا میں جو عالم ارواح میں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری توجہ کے ساتھ بس روح کی پالش کی دعا کرتے جائیں کہ آقا آپ گنج بخش ہیں، آج ہماری روح کو پالش کر دیں۔ روح کو پالش ہوگا تو رب کے عرفان کے نظارے کھلیں گے، تو پھر اب آپ کو عبادتوں میں لذت آئے گی۔ پھر آپ کو اگر روح حجاب میں چلی جائے گی
پردوں میں چلی جائے گی تو پھر آپ کو بڑا مشکل ہو جائے گا. ہم نے روح کے عرفان اور روح کی پالش کی آج دعا کرنی ہے. گنج بخش جو خزانے بانٹتے ہیں، ہر چیز کے خزانے بانٹتے ہیں، جو لینے آتا ہے دے دیتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یدل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے. درود حجویریہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سید حجویر نے درود پاک کا ایک حصہ کتاب کے ابتدا میں ایک کتاب کے انتہا میں لکھ کے اپنے سارے مریدین کو ساری امت کو یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی کام درود پاک کے بغیر نہ شروع کرنا. اگر کوئی کام درود پاک کے بغیر شروع کیا جائے دعا مانگی جائے تو آسمان کے اور زمین کے درمیان یا لٹکی رہتی ہے یا اٹکی رہتی ہے. عہد کر لیں کہ آج کے بعد کوئی کام درود پاک کے بغیر نہیں شروع کریں گے. دعا جملہ کوئی بھی چیز درود پاک کے ساتھ شروع کریں. اور آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، فرمان علی شان ہے، فرمان ذی وقار ہے جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب. جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کی دنیا میں 30 حاجتیں اور 70 آخرت میں پوری کرے گا. جو 1000 مرتبہ پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا رسول پاک کے کندھے سے چھو جائے گا. خوشبو ہے دو عالم میں تیری یا گلے چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. جو خوشبو آقا کریم کے کندھا مبارک میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے، وہ جنت میں بھی نہیں ہے کیونکہ جنت سے بھی آپ اعلیٰ و عرفہ ہیں، جنت سے بھی آپ اعلیٰ و عرفہ ہیں. انٹرنیٹ اور سبحان اللہ درود حجویریہ الصلاۃ والسلام اس کے کارڈ بھی انشاءاللہ بعد میں تقسیم ہوتے ہیں. سید حجویر نے درود پاک لکھا ہے. اس سے پہلے آپ درود غوثیہ پڑھتے ہوں گے، درود ابراہیمی ہے، درود خضری ہے، یہ درود حجویریہ یہ بعد میں کارڈ تقسیم ہوں گے. یہ ہر درود پاک کی فضیلت ہے جو میں نے بتائی ہے ابھی. اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہی ہماری اور مصطفیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہے. انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 6 دسمبر 2019 8 ربیع الثانی 1441 ہجری جمعہ مبارک اور ربیع الغوث مبارک غوث پاک کا مہینہ ہے. 11ویں شریف پیر کو بنے گی، دن پیر ہوگا، اتوار کی رات ہوگی. اور جو صوفی لوگ ہمارے درس والے ہیں ایام بیض کے روزے بنیں گے بدھ جمعرات جمعہ. اگلا جمعہ کیا ہوگا 15 ربیع الثانی. تو ایام بیض کے روزے جو رکھتے ہیں وہ بدھ جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھیں گے کیونکہ طریقت مکمل نہیں ہوتی روزے کے بغیر. اور اس ایام بیض کے روزے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی تلقین کیا کرتے تھے. اور غوث پاک نے مولا علی سے روایت کی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں اس ایک روزے کا اجر 10,000 برس کے روزوں کے برابر ہے، دوسرے روزے کا 30,000 برس کے روزوں کے برابر ہے اور تیسرے روزے کا 1,00,000 برس کے روزوں کے برابر ہے. یہ کتاب کے صفحہ نمبر 380 غنیۃ الطالبین میں روایت ہے مولا علی سے. یہ کبھی میں پوری سناؤں گا. جبریل امین آئے تو یہ خوشخبری انہوں نے دی حضور کی امت کو. یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آقا کریم تک فرض رہے ہیں. 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا تو یہ نفل ہو گئے. لیکن یاد رکھیں نفلوں کی فضیلتیں بڑی ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایام بیض کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنی ترتیب میں چلتے جائیں. روح کو لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسم آزاں تو رہی روح بلالی نہ رہی. ہائے ہائے آج نہ اذانے دینے والے ویسے رہے نہ نمازیں پڑھنے والے. اقبال نے اس کا نقشہ بڑا خوبصورت کھینچا ہے. رسم آزاں تو رہی روح بلالی نہ رہی. جس روح سے حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے پورا مدینہ مسجد نبوی میں امڑ آیا کرتا تھا. آج رسمیں رہ گئی ہیں. بلانے والے کا بھی اخلاص مجھ جیسا ہے، آنے والے کا بھی اخلاص مجھ جیسا ہے. اقبال یہ شعر لکھ کے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اذان دینے والا بھی خالص ہو اور نماز پڑھنے والا بھی خالص ہو اور وہی بہاریں دوبارہ آ جائیں گی. رسم آزاں تو رہی روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آج بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، گھنٹوں کی تقریریں ہوتی ہیں، اٹھنے کے بعد کوئی عمل کا وجود نظر نہیں آتا.
چونکہ وہ فلسفہ ہی رہ گیا. اور امام غزالی کسی کو ایک لفظ بول دیتے، تلقین کر دیتے کہ بیٹا آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، تو کہتے ہیں وہ کبھی نماز کو ترک نہ کرتا. اقبال نے اسی کا نقشہ کھینچا، فلسفہ رہ گیا، گھنٹوں کی تقریریں رہ گئیں، تلقین غزالی نہ رہی. کہ دعا کریں کہ اللہ ہماری روح کو وہ عرفان دے دے کہ ہم اس طرف لگ جائیں. کسی سے بات سنیں تو کانوں کے مزے کے لیے نہیں، حظ کے لیے نہیں. آج شریعت کو، دین کو، نعت کو، قرآن کو ہم نے حظ بنا لیا. ہم صرف اس میں سے سرور حاصل کرتے ہیں، عمل کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی گئی، جس کی وجہ سے ہمارا مورال ڈاؤن ہوتا گیا. آج بھی اگر آپ عمل کی طرف چل پڑیں تو ہمارا مورال پھر بلند ہو جائے گا، پھر بلند ہو جائے گا. دعا کریں کہ اللہ ہمیں روح کا عرفان دے اور ہمارا عرفان بلند ہو جائے. رسم آزاں تو رہی، روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. اے اللہ پاک ہمیں امام غزالی کے فیوز و برکات عطا فرما، فیوز و برکات عطا فرما. تھوڑی سی بات غوث پاک کی روح کی، اور پھر اپنی طرف آتے ہیں اپنے درس کی، بلکہ اپنے درس میں ہی ہیں ہم انشاءاللہ تعالی. اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ 90 بہاریں آپ نے پائی ہیں. داتا صاحب کے 70 سال بعد دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں. داتا صاحب سید حجویر غوث پاک کے ماموں ہیں، نسبت میں، سلسلہ نسب میں غوث پاک کے ماموں ہیں داتا صاحب. اور خواجہ معین الدین اجمیری بانجے ہیں غوث پاک کے. یہ ایک ہی گھر ہے سارا، یہ چھوٹے چھوٹے رشتے آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے نسبت میں. اور آپ نے 90 بہاریں پائی ہیں. 70 سال بعد دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں سید حجویر سے. سید حجویر کی ولادت 400 ہجری، کتنی ہجری؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور دنیا سے واپسی 465 ہجری. 65 سال آپ نے عمر پائی. اور غوث پاک 470 ہجری میں تشریف لے کے آئے اور 561 ہجری میں دنیا سے واپس گئے اور آپ نے 90 سال عمر پائی. 91 سال میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. یہ آپ کو جو اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اصل میں جو اولیاء سے محبت کرتے ہیں وہی اللہ سے محبت کرتے ہیں. حدیث قدسی ہے، امام مالک اس کے راوی ہیں. اب امام مالک اس کو اپنی کتاب موطا امام مالک میں لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رب قدیر نے فرمایا جب میرے ولی کا ذکر ہوتا ہے تو میرا ذکر ہو جاتا ہے، جب میرا ذکر ہوتا ہے تو میرے ولی کا ذکر ہو جاتا ہے. ساتھ ملایا ولیوں کو اللہ نے. جو ان کو اللہ سے جدا کرے، غیر اللہ کہے، وہ اللہ سے غیر ہے، وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں، تبھی تو ان سے جدا کرتا ہے. جو اللہ کو جان جاتا ہے وہ ان کو جان بھی جاتا ہے اور مان بھی جاتا ہے، جان بھی جاتا ہے اور آپ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ کو مدرسے میں لے گئے. کہاں لے گئے؟ مدرسے میں. قاری صاحب نے کہا بیٹے آپ مادر پیٹ بلی تھے. قاری صاحب نے کہا بیٹے پڑھ قرآن. تو روایات میں آتا ہے، ایک روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 18 پارے سنا دیے اور ایک روایات میں آتا ہے کہ آپ نے پورا قرآن سنا دیا. یہ کرامت ہے ان کی. پوچھا بیٹے چوتھے ماہ روح کی بات ہو رہی ہے تو چوتھے ماہ روح پڑ جاتی ہے. ویسے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 4 ہفتے 4 دن بعد ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے اور بچہ ساری باتیں سنتا ہے اور سمجھتا ہے. اس وقت قرآن نعت کے ماحول کو میری بیٹیاں جو انٹرنیٹ سے، ڈی وی ڈی سے، کشف ٹی وی سے، کارڈ سے، یو ایس پی سے یہ درس دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ بچہ آپ سے 2 سال کا بچہ، سال کا بچہ یا جو بچہ ابھی کوکھ میں ہے آپ سے کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا اور نہ خود آپ ایسی چیز کی ڈیمانڈ کریں جس سے جو دل بہلانے کے لیے گناہ کی چیز ہو. بچہ آپ سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ ماں مجھے ڈورے مون لگا دے، اسے تو ابھی بولنا ہی نہیں آتا، وہ تو 2 سال کا. بچہ آپ سے کبھی نہیں کہتا ماں مجھے ٹام اینڈ جیری لگا دے. آپ نے خود لگانا کہ آپ نے اس کو قرآن سنانا ہے، آپ نے اس کو نعت لگانی ہے. چینل جو مکہ مدینہ سے آتا ہے وہ لگانا ہے، یا قرآن کے چینل ہیں ٹی وی میں وہ جو کیبل میں وہ سنانے ہیں. تو جب 18 پارے پڑھے تو پوچھا قاری صاحب نے کہ بیٹا اتنا قرآن کہاں سے یاد کیا؟ فرمانے لگے غوث پاک کہ میری ماں اکثر ہی قرآن پڑھتی تھی، میں نے یہ قرآن ماں کی کوکھ میں یاد کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. میں نے یہ قرآن ماں کی کوکھ میں یاد کر لیا تھا. میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، میرے سارے مردوں کو دعوت ہے کہ ماں کی کوکھ میں جب بچہ ہو تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے کہ غوث پاک کی وہ کرامت ہم پہ بھی ظاہر ہو، ہم پہ بھی ظاہر ہو. اور بچوں کو دھیان لگانے کے لیے موبائل نہ دیں، اللہ کا واسطہ ہے. آپ مرد حضرات بھی، عورتیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، ان کو موبائل نہ دیں. وہ دھیان کا مقصد ہے ان کو ٹی وی لگا دیں، قرآن لگا دیں ان کو، وہ قرآن سنتے جائیں، خود بھی سنتی جائیں، کام کرتی کوئی نہ کوئی بات کی سمجھ تو آئے. مدنی چینل لگا دیں، قرآن لگا دیں. محفل نعت کے چینل ہیں وہ لگے رہیں گھر میں، لگے رہیں.
بچے سنتے رہیں, بچے مانوس ہو جائیں گے. الحمدللہ ہمارے بچے بھی ان سے مانوس ہیں. بچے آپ کو بالکل ڈوریمون فراڈ ہے, گیجٹ ہے, دھوکا ہے. آپ اپنے بچے کو دھوکا سکھا رہے ہیں, اور ٹام اینڈ جیلی سیکس ہے, گناہ ہے. یہ دونوں چیزیں انتہائی اب تو یہ انگریزوں نے بند کر دی ہیں جنہوں نے ایجاد کی تھی. آپ مدنی کارٹون لگتے ہیں, غلام رسول کے مدنی پھول, دعوت اسلامی کے بڑے خوبصورت, یہ غلام رسول کے مدنی پھول, اور بھی اس طرح کے اسلامی یو ایس. آپ اگر اس طرح کی چیزیں دیکھنے چاہتے ہیں تو یہ یو ایس میں بھروا لیں بازار سے, اور بچوں کو یہ دکھا دیں, یہ دکھائیں کہ بچوں کی تربیت ہو. اللہ پاک ہماری روحوں کو بیدار کرے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف لے کے چلیں. آج ہمارا درس نمبر 303 اور موضوع اس کا روح کی تعریف. درس نمبر 303 موضوع روح کی تعریف. اس سے پہلے کے درس تقریباً یہ ایڈریس لکھے ہوئے ہیں, سارے موجود ہیں انٹرنیٹ پہ, وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں. 1 سے لے کے 303 تک ان قریب تقریباً مکمل ہو جائیں گے. اس کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے درود پاک کے ساتھ, یہ ضرور لے کے جائیں. میں اکثر کہتا ہوں طب پڑھتا, طبیب بنتا, حکمت پڑھتا, حکیم بنتا, MBA کرتا, تاجر بنتا, PhD کرتا, ڈاکٹر بنتا, کشف المحجوب پڑھتا, سالک بنتا, صوفی بنتا, اللہ کا ولی بنتا. یہ کیا اللہ کے ولی بننے کی کلاس. من میں پیدا کریں یہ چیز کہ ہم نے اللہ کا ولی بننا ہے. یہ کوئی علیحدہ سے مخلوق نہیں آئے گی, آپ میں سے ہی لوگ منتخب ہوں گے. اور یاد رکھیں کن میں سے منتخب ہوں گے, جو نماز پڑھنے والے ہیں. امام اپنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ منتخب ہوگا تو انہی میں سے ہوگا جو ٹکرے مارتے ہیں. اپنی ذات کو انہوں نے کہا, نمازیں تو پڑھ گئے نا بڑے لوگ, ہماری تو ٹکرے ہی ہیں, لیکن پھر بھی جو منتخب ہوگا انہی میں سے ہوگا. نماز کی پابندی کو اپنا شعار بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ولایت کی ابتدا آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گی. اللہ کی ولایت کی ابتدا آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گی. حدیث پاک انتہائی خوبصورت ہمارے موضوع کے مطابق حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق حدیث پاک ہے. حضرت جابر سے روایت ہے اور بڑی معروف حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے حق تعالی نے میرا نور یعنی میری روح کو پیدا کیا. روح ایک لطیف جسم ہے جو اللہ کے حکم سے آتی جاتی رہتی ہے, اور آگے ساری بات چلتی جائے گی تو کھلتی جائے گی. کیا فرمایا, حق تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور یعنی میری روح کو پیدا کیا, اور پھر ہر چیز کو میری روح سے یعنی میرے نور سے پیدا کیا. یہ ساری کائنات روح محمدی کا مظہر ہے. ڈوب جائیں اس نور میں, کیسے ڈوبا جائے گا؟ درود پاک سے 1000 مرتبہ جب پڑھیں گے نا, کندھا تو چھونا ہی چھونا ہے اس دن, یہاں بھی کچھ چھوا کرے گا, یہاں بھی کچھ چھوا کرے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ جیسے کوئی ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے. حدیث پاک کا مفہوم ہے تو جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جائے گا, اسی دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا. اگر قضا نہ کر لے یا توبہ نہ کر لے تو اسے نبی پاک کی حدیث پاک ہے. اور دنیا میں بھی گرم ہوا کے جھونکے آئیں گے. مفسرین کہتے ہیں یہ نہیں کہ اگر لکھا گیا تو اسے کچھ نہیں ہوگا, دنیا میں بھی. اسی طرح جب آپ نیک ہو جائیں گے, وہ جو 1000 مرتبہ درود پاک والے ہو جائیں گے, کرنا تو چھونا چھونا, دنیا میں بھی اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی, دنیا میں بھی اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی. نیت کر لیں 1000 مرتبہ کی, خدا توفیق دے ہی دے گا. خدا اللہ رب العالمین توفیق دے ہی دیں گے. ساری کائنات کو حضور کی روح سے, حضور کے خلق, حضور کے نور سے, حضور کی روح سے خلق کیا. روح ایک وجود ہے, لطیف ہے, نظر نہیں آتا, لیکن ایک وجود ہے پورا, ایک مادہ نہیں ہے. داتا صاحب آگے اس کی نفی کرنے والے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ایک مادہ ہے اور ایک مادے کے ساتھ ملاؤ تو وہ جان بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. روحیں حدیث پاک ہے کہ عالم ارواح میں جتھوں کی شکل میں رہتی تھی, تو یہ کوئی مخلوق ہے تو رہتی ہے نا. پھر داتا صاحب نے اس کے بے شمار حوالے دیے ہیں کہ جو پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پہ آقا کریم معراج کی رات انبیاء سے ملے ہیں, یہ ان کی ارواح مقدسہ سے ہی ملے ہیں. یہ ان کی روح ایک صورت رکھتی ہے, لیکن دیکھنے کے لیے بھی نگاہ مصطفیٰ چاہیے, دیکھنے کے لیے نگاہ مصطفیٰ کہ انہوں نے ان روحوں کو دیکھا. اور یہ معاملہ سارا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی سید حجویر ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ حدیث پاک ہماری مکمل ہوئی. شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. روح کے متعلق ایسا پیارا قول ہے, مجھے یقین ہے آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا. روح علی المرتضی اور روح محمد کے بارے میں پچھلی بار کیا قول دیا تھا روح علی المرتضی کے بارے میں, جب حضور حضرت مولا علی کے گھر جاتے
تو ابھی آپ اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تھے تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو جاتی. حضور فرماتے چاچی آپ تو میری والدہ کی جگہ پھر کیوں کھڑی ہو جاتی ہیں میرے ادب کے لیے؟ تو فرماتے بیٹے جو میری کوکھ میں روح پال رہی ہے یہ مجھے اتنا بے چین کر دیتی ہے جب تک میں کھڑی نہ ہو جو مجھے چین نہیں آتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. علی کو ماننے والے خیبر کے مقام پہ سورج کو پلٹوا کے نماز پڑھی ہے. ہائے ہائے ہائے، کس کو فالو کرتے تھے؟ محمد مصطفیٰ کو، کیونکہ انہوں نے کبھی قضا نماز نہیں پڑھی ہوگی. تو کہا کہ یا رسول اللہ ادا ہی سورج کو پلٹوا کے نماز پڑھی ہے. نماز نہ چھوڑنا اگر ان کے ماننے والے ہو. اگر چلو انہوں نے تو ادا کر لی پلٹوا کے، لیکن ہمیں کم از کم ضائع نہیں کرنی چاہیے، رہ جائے تو قضا کر لینی چاہیے اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں. کتنی اہم چیز ہے، سورج کو پلٹوا کے پڑھی، سورج کو پلٹوا کے پڑھی. نماز بنیاد ہے، بنیاد ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کو ترک کر دے. نماز کے پابند ہو جو آج کے بعد کوئی نماز نہ رہ جائے. غوث پاک کا مہینہ کیا فرمایا؟ مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کرنا بے نمازی کو. خدا جانے کتنی اذیت ہوتی ہے کہ وہ لوگ دیکھنے نہیں پاتے. اس لیے یہ سب باتیں سچی ہیں. یہاں سے لنگر لے کے جاؤ کہ آج کے بعد کسی کی نماز نہ رہے. روح علی المرتضیٰ حضرت ابو ذر غفاری، یہ بڑا زبردست قول ہے، جھوم دیں. میں نے بھی زندگی میں پہلی بار پڑھا. حضرت ابو ذر غفاری اس کو روایت کرتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا ایک فرشتہ جس کے آگے لوح پیش کی گئی تھی. آپ نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ملک الموت ہے. اچھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کو پتہ نہیں ہے یہ کون ہے. یہاں کلیئر کرنا پڑتا کہ کچھے ذہن کے بھئی یہ بات بننی ہوتی ہے تو یہ بات ایسی بنتی ہے نا. قرآن کی طرف آ جائیں. موسیٰ عصا سے کیا کرتے ہو؟ کہا یا اللہ اس سے پتے توڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں. کیا اللہ کو نہیں پتا موسیٰ علیہ السلام عصا سے کیا کرتے ہیں؟ اور جو سیدھے سادھے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اللہ کا واسطہ ہے اس طرح کے خیالات کو پاک کریں. تو کیا پوچھا کہ یہ فرمایا یہ ملک الموت ہے، اور آپ نے جا کر ملک الموت سے کہا السلام علیکم، اور ملک الموت نے کہا وعلیکم السلام ہے اللہ کے حبیب. اچھا وہ پہچان لیں اور وہ نہ پہچانے، یار کمال نہیں ہو گیا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بات بننی ہوتی ہے کیونکہ ہم تک پہنچنی ہوتی ہے، ہمیں سمجھ ہی ایسے آنی ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آنی ایسے. اور سلام کیا اور فرمایا حضرت علی کا کیا حال ہے؟ ہائے 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 ہائے. کیا پوچھا ملک الموت نے؟ حضرت علی کا کیا حال ہے؟ تو حضور سرور کائنات نے پوچھا آپ حضرت علی کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا کائنات میں جتنی روحیں ہیں میں سب کو جانتا ہوں. یہ دو پاک روحوں کے بارے میں اللہ نے مجھے حکم دے رکھا کہ حضور سرور کائنات اور مولا علی کی روح جب قبض کرنے لگو تو ان سے پوچھ لینا، اگر یہ آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑا. یہ اتنی مقدس روحیں ہیں. کیا فرمایا حضرت علی کا کیا حال ہے؟ پوچھا تم علی کو جانتے ہو؟ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر نفس کی روح کو قبض کرنے پر مامور ہوں، فقط آپ اور علی کے بارے میں یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے لگو تو ان کی رضامندی کو ساتھ شامل کر لینا. یہ راضی ہوں تو قبض کر رہا ہوں. یہ ان کی روحوں کے مقام اور ان کی روحوں کا ملاب. ہاتھ پکڑا مصطفیٰ کا. مصطفیٰ نے کس کا؟ مولا علی کا. کہاں رکھا؟ یہاں پر. کیا فرمایا؟ علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا جنت. خوش. فرمایا یا رسول اللہ خوش ہو گیا. یہ تعلق ہے روح کا، اور ہماری روح کا بھی ایسے ہی تعلق تھا. عالم ارواح میں ہم ایسے ہی تھے تو آج یہاں ایسے ہی جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور سید حجویر ہمارے وہ امام تھے، مرشد تھے، پیر تھے، ابھی ان کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کل قیامت کو بھی ایسے ہی جڑ کے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جڑ جائیں بس. داخلے مفت ہوتے ہیں، کتابیں تحفتاً دیتے ہیں. آج بھی دو خوش نصیبوں کی کتابیں ملیں گی، ایک یہ ہیں، دوسرے ہاتھ کھڑا کریں، دوسرے یہ ہیں. ہر بار آتے جائیں. 300 سے زیادہ لیکچر نیٹ پہ موجود ہیں، اس کی سائٹس ہیں، اس کے ترتیب سے پیچھے سے پڑھتے جائیں، آگے نیا سبق لیتے جائیں. بیعت ہونے کا طریقہ کتاب میں موجود ہے. جو پہلے کسی کے مرید ہے وہ سید حجویر کے طالب ہو جاتے ہیں، اور جو پہلے کسی کے مرید نہیں ہے وہ سید حجویر کے ڈائریکٹ مرید ہو جاتے ہیں. کیا فرمایا محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء نے؟ کسی کو شیخ کامل نہ ملے، نہ سمجھ آتی ہو. میرے پاس ایک آفیسر آئے کہ پولیس کے اوپر ایک محکمہ ہوتا ہے جی اینٹی کرپشن کا. انہیں کہا جی میں اپنے جیسے کسی بندے کا نوکر نہیں ہونا چاہتا، طالب یا
متحد نہیں ہونا چاہتا. میں کسی کو پیر نہیں پکڑ سکتا. میرا نہیں سمجھ آتی کہ ایسا بن کے وہ اس نے اپنی کیفیت کو بیان کیا تو میرے لیے کیا حکم ہے. میں نے کہا سید حجویر کی بارگاہ میں جا, 2 نفل پڑھ, ان کے دامن پہ چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ, ان کو اپنا پیر مان لے, تجھے ضرورت ہی نہیں. میرا خیال ہے کہ 12-14 سال سے ہر بدھ کو یہاں پر آتا ہے. ایسا پکا پیر مانا, چھٹی ہی نہیں کرتا, چھٹی بس پکا پیر مان لیں. کیا فرمایا حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء نے, کسی کو شیخ کامل نہ ملے یا سمجھ نہ آتی ہو, وہ پوری کی پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, اور وہ سید حجویر یہ کتاب یا ایک ہی بات ہے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے کہ اس کو رب کی طرف رہنمائی راستہ مل جائے گا. قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے. اور کتاب کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی کتابوں سے منفرد ہے. اس سے پہلے جو تصوف کی کتابیں لکھی گئی صوفیہ فرماتے ہیں وہ واقعات کا مجموعہ ہے, لیکن محنت ان صوفیوں نے بھی بڑی کی. یہ کشف المحجوب سید حجویر کی زندگی کا نچوڑ ہے, یہ 65 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے. آپ نے اپنی زندگی کے واقعات بھی ساتھ بڑے بزرگوں کے واقعات کے ساتھ اپنی زندگی کے واقعات بھی ساتھ لکھے. اور صوفیہ فرماتے ہیں پوری کی پوری کتاب میں آپ نے موتی پرو دی ہیں, جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا, آپ نے کتاب کو 4 چاند لگا دی ہیں. ہم 10 مقبول پڑھ چکے ہیں, اب یہ 2 مردود پڑھ رہے ہیں. اس میں حلولی مکتبہ فکر کا ذکر ہوا ہے, پچھلی بار 3را درس ہے یہ لوگ حلول و امتزاج اور تناسخ کا عقیدہ رکھتے تھے. یہ ہندوستان میں عام پھیلے ہوئے تھے اس وقت, ابھی بھی کسی نہ کسی صورت میں ہوں گے. داتا صاحب نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. یہ کرامتیہ لوگ تھے, اور کرامتیہ بھی اپنے آپ کو کہلاتے تھے. یہ اہل تشیعوں کے گروہ میں بھی ایک شامل تھے, ان میں یہ ایک تھا فرقہ کرامتیہ. یہ اپنے صوفیہ کہلواتے تھے. اور داتا صاحب نے کہا کہ دوسرے لوگوں کو ان کی وجہ سے بڑا مغالطہ ہوا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید سارے صوفیہ ایسے ہوتے ہیں, اور لوگ تصوف کا انکار ہی کر گئے. تو پھر مجھے یہ اس پہ قلم اٹھانا پڑا کہ یہ روح کی طرف سے ان پر بڑے غلط عقیدے تھے. یہ کہتے تھے کہ ایک روح 2 بندوں میں بھی جا سکتی ہے, روح حلول بھی کر سکتی ہے. تو داتا صاحب نے وہ سارے ارادوں کو کلیئر کیا ان کے. یہ کہتے تھے روح ایک جوہر ہے, اور یہ دوسرے جوہر سے مل کے ایک زندگی بن جاتی ہے. داتا صاحب نے کہا نہیں, یہ تو حدیثوں کے خلاف ہو جائے گا. روح ایک عرض نہیں ہے, جوہر تو ہے, عرض نہیں ہے. روح ایک عرض نہیں ہے. آگے شجرہ طریقت کے بعد یہ میں بتاتا ہوں داتا صاحب نے کیا فرمایا روح کے بارے میں. شجرہ طریقت کیا ہوتا ہے, جس سے آپ جن واسطوں سے آپ حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچے. آپ کا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل, یہ نام یاد کر لیں, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمت اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے سید حجویر بھی شیر خدا ہے. اور سلسلہ نسب میں 8 واسطوں سے, سلسلہ طریقت میں 9 واسطوں سے مولا علی سے جا ملتے ہیں. دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے, بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے, اس کا ہاتھ کہاں جائے گا؟ مولا علی کے ہاتھ میں. اور بس ان چیزوں کو پکڑ لیں, صوفیہ سے نسبت اپنی کبھی نہ توڑیں. کیا فرمایا آپ نے؟ سید حجویر نے فرمایا روح عرض کی صورت میں باقی نہیں رہ سکتی. روح ایک مادہ نہیں ہے. سید حجویر فرماتے ہیں وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ خلولی مکتبہ فکر کے, وہ اس کو ایک مادہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے وہ یہ روح عرض ہے. اور اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ روح عرض ہے. عرض کیا ہے؟ یہ کپڑا. اور جوہر کیا ہے؟ اس کا کلر. اگر کپڑا ریڈ کلر کا تو کپڑا عرض ہے, اور جو اس کا کلر ہے وہ جوہر ہے. کپڑا بلیک ہے, اس کا اصل عرض ہے. جب یہ رنگی ختم ہو جائے تو اصل نظر نہیں آئے گا. جوہر رہے تو اصل عرض رہے گی, جوہر ختم تو عرض ختم. آپ نے فرمایا روح عرض ہے ہی نہیں. جب روح عرض ہے ہی نہیں تو پھر نہ یہ ختم ہو سکتی ہی نہیں. ہاں یہ اگر اس کا رنگ نکال دیا جائے تو کیا رنگ رہ جائے گا, ذرا دیکھیں نا. اگر آپ کہیں گے سفید تو رنگ تو پھر بھی رہا, رنگ تو پھر بھی رہا. یہ عرض ہے, عرض نہیں ہے. داتا صاحب نے اس کی نفی کی ہے. یہ ایک لطیف جسم ہے جو اللہ کے حکم سے آتا جاتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ 2 چیزوں سے ملا کے ایک چیز بن جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ 2 چیزوں کو ملایا تو یہ انسان بن گیا. انسان. داتا صاحب نے اس کی نفی کی. آگے چلتے جائیں, سمجھ جائیں گے. آپ فرماتے ہیں روح عرض کی صورت میں باقی نہیں رہ سکتی. اگر روح عرض ہوتی تو باقی نہیں رہ سکتی, ختم ہو جاتی, پھر ضائع ہو جاتی.
وہ ایک مادہ تھا، جب دوسرے مادے سے کالب سے جدا کر لیا جاتا تو ضائع ہو جاتا. آپ نے فرمایا روح عرض کی صورت میں باقی نہیں رہ سکتی کیونکہ عرض خود بخود قائم نہیں ہوتا. عرض جو ہے خود اس کی کوئی چیز، عرض خود بخود قائم نہیں ہوتا. عرض کا اپنا کوئی وجود ہے ہی نہیں. عرض کسی چیز کے ساتھ ملے گا تو پھر وہ ایک وجود تیار ہوگا. روح عرض نہیں ہے، اس لیے یہ خود بخود قائم نہیں ہو سکتی. اور کیا فرمایا روح عرض کی صورت میں باقی نہیں رہ سکتی. اگر یہ عرض ہوتی، اصل کوئی چیز کوئی مادہ ہوتی تو یہ باقی نہ رہتی، کیونکہ عرض خود بخود قائم نہیں ہو سکتا. یہ کسی کے ساتھ لگے گا تو قائم ہوگا. یہ اس لیے روح ایک جسم ہے، ایک ایسا جسم ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن آنکھ اگر مصطفیٰ کی ہو یا اللہ تعالیٰ کسی کو دکھانا چاہے تو نظر آ سکتا ہے. اور ایسے روحیں اس طرح وہ شکلوں میں رہتی ہیں. درود پاک پڑھیں اور اصل کتاب کی طرف آ جائیں. ہم روح سمجھ تھوڑی تھوڑی آپ کو مزید اور آتی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع روح کی تعریف. سید حجویر نے تھوڑا کنکلوژن، تھوڑا سینٹرل آئیڈیا آپ کو سمجھاؤں گا تو پھر آپ آگے چلیں گے کہ کیا فرمایا. موضوع روح کی تعریف. آپ نے دو ایسے گروہوں کی تعریف کو رد کیا جو غلط تعریف کر رہے تھے. آپ نے کہا نہیں 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 یہ تعریف نہیں ہے. پھر آگے آپ نے جمہور مشائخ اور اہل سنت کا عقیدہ پیش کیا جو روح کے متعلق قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق، اور اس پر آپ نے بے شمار دلیلیں دی. وہ آگے چلتی جائیں گی. ابھی ہم نے صرف ایک دو دلیلیں لی ہیں کہ اگلا موضوع کیا ہوتا ہے روح کے بارے میں. اب یہ روح کا ہمارا اگلا چوتھا درس ہوگا اور ہم پیچھے والے سے ملاتے چلیں. سید حجویر فرماتے ہیں، حدیث پاک پیش کرتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا عالم ارواح میں روحیں گروہوں کی شکل میں رہتی ہیں. عالم ارواح میں وہ ایک عالم ہے، وہاں روحیں گروہوں کی شکل میں رہتی ہیں. جو وہاں شناسا تھی وہی دنیا میں شناسا ہوئی، جو وہاں شناسا نہیں تھی وہ دنیا میں بھی شناسا نہیں ہوئی. یہ مکمل حدیث پاک ہے. امام بخاری نے اس کو لیا، امام مسلم نے، سنن نبی داؤد میں اس کو بے شمار بڑی کتابوں میں اس کو لیا گیا. اس حدیث پاک سے ہمارا درس ختم ہوا تھا، اسی سے ہم نے شروع کیا. سید حجویر فرماتے ہیں اس قسم کی روایات بہت سی ہیں جن میں روح کی کیفیت کو موضوع بحث بنائے بغیر صرف اس کا اقرار کیا گیا. روح کی حقیقت کو بحث بنائے بغیر اس کا اقرار کیا گیا ہے، جیسے اس حدیث پاک کا اقرار ہو رہا ہے. اس کی کیفیت کو نہیں بیان کیا گیا کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ ہے امر ربی اور یہ خلق اوپر کیا، نیچے کی تخلیق نہیں ہے. یہ ایک امر ہے ہو جا، وہ خلق کا امر ہے. ایک امر اوپر کا بھی ہے ہو جا تو وہ ہو گیا. عالم ارواح یہاں کی نہیں ہے، یہ روح یہاں کی نہیں ہے. یہ اللہ نے ایک خوبصورت امتزاج بنا دیا روح اور جسم کا، ایک وہاں کی ایک یہاں کی اور جوڑ دی. میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا نیا سنگ طوفان بنایا ملن کے ساتھ جدائی. یہ اس کے خوبصورت واقعات ہیں، سمجھیں گے تو بڑا لطف آتا ہے. یہ بڑے سمجھنے والی باتیں ہیں، اس کو بڑے غور سے سمجھیں. کیا فرمایا اس قسم کی روایات جیسے حدیث پاک جن میں روح کی کیفیت کو موضوع بحث بنائے بغیر اس کا اقرار کیا گیا کہ روح ہے. بے شمار یہ دلیلیں ملتی ہیں. آگے ایک باطل فرقے کی آپ نے بات کی ہے، دو پھر اصل کی ہے. آپ فرماتے ہیں روح کی تعریف. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے الروح هو الحیات التی یحیی بہ الجسد. روح اس زندگی کو کہتے ہیں جس کی بدولت جسم زندہ ہوتا ہے. ایک پوائنٹ کو پکڑ لیں. انہوں نے کچھ باتیں صحیح بھی کی ہیں لیکن ان کی بیس غلط ہے کہ وہ روح کو ایک عرض قرار دیتے ہیں، ایک مادہ، ایک صفت. نہ یہ مادہ ہے نہ یہ صفت ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ ایک جان ہے، دیکھی جانے والی چیز ہے. یہ ایک چیز ہے تو اس کو ایک چیز پکڑ لیں. روح کیا فرمایا؟ روح اس زندگی کو کہتے ہیں جس کی بدولت جسم زندہ ہوتا ہے. اگر یہ جسم سے نکل جائے گی تو جسم کیا ہو جائے گا؟ مردہ. لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے. داتا صاحب نے فرمایا کہ رات کو نکل جاتی ہے تو کیا جسم مردہ ہوتا ہے؟ سانسیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، ہر چیز چل رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب بات کوئی اور ہے اور بات بڑی سمجھنے والی ہے اور بڑی بریک بات ہے جس کو ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھ جائیں گے. کیا فرمایا؟ روح اس زندگی کو کہتے ہیں جس کی بدولت جسم زندہ ہوتا ہے. علم کلام کے ماہر کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے، علم کلام کے ماہر
جو علم منطق کے ماہر ہوتے ہیں، یہ اس زمانے میں بڑے لوگ تھے، ان کا گروہ اس بات کا، علم کلام کے ماہرین کا ایک گروہ بھی اس بات کا قائل ہے، اس مفہوم کے اعتبار سے روح کو ایک عرض قرار دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاندار زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ روح ایک عرض ہے۔ روح کیا ہے؟ ایک عرض ہے۔ جب کسی کے ساتھ ملتا ہے تو وہ جاندار ہوتا، تو بے جان ہے، لیکن وہ اس کی وجہ سے وہ جاندار ہو جاتا ہے۔ روح ایک عرض ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ روح اس زندگی کو کہتے ہیں جس کی بدولت جسم زندہ ہوتا ہے۔ علم کلام کے ماہرین کا ایک گروہ بھی اس بات کا قائل ہے، اس مفہوم کے اعتبار سے روح کو ایک عرض قرار دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاندار زندہ ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ تعریف حرکت اور اجتماع کی شکل میں ہوگی۔ اگر اس کو عرض مانیں گے تو یہ کسی دوسرے کے ساتھ ملے گی تو حرکت پیدا ہو جائے گی۔ دادا صاحب فرماتے ہیں پھر حرکت اور اجتماع کی شکل ہوگی، اور یہ ان دوسرے اعراض کی طرح ہوگی جن کی بدولت وجود ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی منطقی باتیں دادا صاحب فرما رہے ہیں۔ دادا صاحب فرماتے ہیں اگر یہ عرض ہوتی تو پھر یہ دو وجودوں کے ساتھ ملنے سے ایک وجود بنتا، جیسے کچھ عرض ایسے ہیں اگر یہ ایک چیز کو دوسرے سے ملایا جائے تو ایک تیسری چیز تخلیق پا جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، روح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس طرح اگر کیا جائے تو یہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ تعریف حرکت اور اجتماع کی شکل میں ہوگی، اور یہ ان دوسرے اعراض کی طرح ہوگی جن کی بدولت وجود ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں بعض دیگر حضرات یہ کہتے ہیں، دو یہ باطل فرقے ہیں، ایک کو کلیئر کر دیا، اب دوسرے باطل فرقے کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بعض دیگر حضرات یہ کہتے ہیں ہوا خیر الحیات ولا یوجد الحیات الا ماہا کما لا یوجد الروح الا ما بنیتی ولا اللہ یوجد احدہما دون الآخر کالعالم والعلم بحالینہما شیئن لا یفترقان۔ عربی کی عبارت ہے، میں نے کہا ثواب کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے روح زندگی کے علاوہ ایک چیز ہے۔ دادا صاحب فرما رہے ہیں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ روح زندگی کے علاوہ کوئی چیز ہے، وہ زندگی نہیں ہے، یعنی ایک مادہ ہے۔ ان کا خیال یہ ہے، آپ ان کی بھی نفی کر رہے ہیں، اور وہ مادہ دوسرے مادے کے ساتھ ملتا ہے تو ایک زندگی تیار ہو جاتی ہے۔ سید اجبیر فرما رہے ہیں نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روح زندگی کے علاوہ ایک چیز ہے، اور زندگی صرف اسی کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے روح جسم کے بغیر نہیں پائی جاتی، اور روح اور جسم دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائے جاتے۔ یہ غلط جو ان کا عقیدہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک چیز ہے، یہ اکیلی نہیں پائی جاتی، یہ روح کے ساتھ ہی جسم کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، یا یہ دونوں اگر علیحدہ ہو جائے تو پھر نہیں پائے جاتے۔ یعنی ان کا مطلب ہے ایک زمین میں جا کے مٹی بن جاتا ہے اور ایک ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ان کا عقیدہ۔ اور کیا فرمایا؟ اور روح اور جسم دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ اس کی مثال وہ دیتے ہیں، اس کی مثال اس طرح ہوگی جیسے علم اور اس کا علم، جیسے غم اور اس کا محسوس کرنا، کہ جہاں غم ہوگا وہیں اس کے محسوسات ہوں گے، غم ہی نہ ہو تو محسوس کیا ہوگا۔ یہ ایک دلیل دراصل کی دی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گی۔ اس مفہوم کے اعتبار سے بھی روح کو عرض سمجھا جاتا ہے۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں دوسرے باطل گروہ کے مطابق بھی روح کو ایک جوہر، ایک عرض، ایک صفت سمجھا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ روح ایک مکمل حیثیت رکھتی ہے، روح ایک مکمل حیثیت رکھتی ہے۔ آگے اپنے مشائخ کرام اور اہل سنت کی بات ہونے لگی۔ اہل سنت کن سے ہیں؟ صحابہ سے۔ اہل سنت کوئی فرقہ نہیں ہے، میں کہ ساتھ ساتھ آپ کلیئر کرتا جاؤں۔ اہل سنت کس سے ہیں؟ صحابہ سے۔ جو ان سے فرق کرے گا وہ فرقہ بنے گا۔ اہل سنت کتاب میں 1000 سال پہلے داتا صاحب نام لے رہے ہیں، 1000 سال کی پہلے کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ عربی کی عبارت جو اصل کتاب میرے پاس ہے اس میں یہ لفظ ہے اہل سنت۔ اہل سنت کس سے ہیں؟ صحابہ سے۔ جو ان سے فرق کرے گا وہ فرقہ ہو جائے گا۔ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اصل ہے۔ اہل سنت کیا ہے؟ اصل ہے۔ اسے فرقہ نہ کہا کرے، یہ اصل ہے۔ جو اس سے فرق کرے گا وہ فرقہ بن جائے گا، جو اس سے فرق کرے گا وہ فرقہ بن جائے گا۔ سید حجویر فرماتے ہیں جمہور مشائخ کرام اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو داتا صاحب اب بیان کرنے لگے ہیں۔ پہلے ان دو کے طریقے بیان کر کے رد کر دیے کہ روح ایک عرض، کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ ملا دی جائے تو ایک زندگی تیار ہو جاتی ہے ایسے، اور جدا کر دی جائے تو وہ بھی ختم۔ ان کا یہ عقیدہ تھا حلولیوں کا۔
داتا صاحب نے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے اب اصل عقیدہ ہمیں سکھانے لگے ہیں. آپ فرماتے ہیں جمہور مشائخ کرام اور اہل سنت اس بات کے قائل ہیں روح ایک عینی وجود ہے. پہلا لفظ بڑے غور سے پکڑ لیں. جمہور مشائخ کرام، صوفیہ کرام اور اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے کہ روح ایک عینی وجود ہے. عینی وجود دیکھنے جانے والا وجود ہے. اس کو نظر نہیں آتا، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے. یہ آنکھ مصطفیٰ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. پہلے آسمان کے پر فری اپنا نبیوں کو دیکھا، دوسرے پہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ لگے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ ان کی ارواح ہی تو تھی، یہ ان کی ارواح تھی جن کو دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اقدس کے ساتھ معراج پہ گئے پورے وجود اطہر کے ساتھ، قلب کو دھو کے. وہ سارا ایک سلسلہ آپ لوگوں کو معراج کے واقعات آتے ہی ہیں. سید حجویر فرماتے ہیں روح ایک عینی وجود ہے، یہ کوئی وصفی وجود نہیں ہے، یہ کوئی صفت نہیں ہے کہ اس صفت کو اس بندے میں داخل کر دیا تو بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. یہ ایک ملاپ ہے مالک نے بنایا. آپ اس کو پالش کریں گے تو اس مالک کو پہچانیں گے. یہ پالش کیسے ہوتی ہے؟ اطاعت خداوندی سے. مصطفیٰ کے نقشے قدم پہ چلتے جاؤ گے، یہ پالش ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ آپ کو رب کی صورت نظر آنے لگ جائے گی. رب کی صورت نظر آنے لگ جائے گی. جس صورت میں بھی چاہے آپ کو اپنی صورت دکھانا. یہ کوئی وصفی وجود نہیں ہے. اس کے لیے قالب یعنی جسم کی ضرورت ہو. یہ ایک عینی وجود ہے، یہ کوئی وصفی وجود نہیں ہے کہ جس کے لیے کسی قالب کی ضرورت ہو، کہ قالب کے یعنی جسم کے بغیر یہ زندہ ہی نہ رہ سکتی ہو. داتا صاحب نے اس کی نفی کی ہے. یہ جسم کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے. آگے انہوں نے بتایا کہ جسم بھی اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، وہ بھی اس کی دلیل آگے آئے گی. آپ فرماتے ہیں یہ کوئی وصفی وجود نہیں ہے کہ اس کے لیے قالب یعنی جسم کی ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ عادت کے مطابق زندگی ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی جاری کردہ عادت کے مطابق زندگی ایک صفت ہے. اللہ نے زندگی کو ایک صفت قرار دیا کہ امر کے ذریعے اس کو زندہ کر دیا. امر کے ذریعے صفت حیات ایک انسانی صفت ہے اور اسی کے ذریعے اسے زندہ سمجھا جاتا ہے. اور روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے جسم میں ودیت کی گئی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے زندہ ہے اور روح اس کے جسم میں اللہ کے حکم سے ودیت کی گئی ہے. داتا صاحب فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ روح کے نکل جانے سے انسان کی زندگی باقی رہے. اور آپ نے دلیل دیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو روح نکل جاتی ہے لیکن اس کا جسم زندہ ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی عقل اور علم باقی رہ جائیں، وہ نہیں باقی رہ سکتے. پھر اس بات کو سمجھیں. آپ نے فرمایا اگرچہ یہ جائز ہے روح انسان کے جسم سے جدا ہو جانے کے باوجود زندہ رہے، بالکل اسی طرح جب سوتے ہوئے انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے لیکن زندگی باقی رہتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا جب روح جسم سے نکل جائے تو اس کے بعد علم اور عقل باقی رہ جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ پاک ہمیں اس روح کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے آپ نے چھوٹی سی حدیث پاک کا ایک حوالہ دیا اور پھر دعا مانگتے ہیں. کیا حوالہ دیا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے شہداء کی روحیں جنت کے پرندوں کی صورت جنت میں پرندوں کی صورت میں رہتی ہیں. شہداء کی روحیں جنت میں پرندوں کی صورت میں رہتی ہیں، یعنی پرندوں کے پیٹوں میں رہتی ہیں، اڑتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں. اس طرح کا مفہوم بھی ملتا ہے. کیا فرمایا داتا صاحب نے حدیث پاک کو لیا؟ شہداء کی ارواح جنت کے پرندوں کی صورت جنت میں پرندوں کی صورت میں رہتی ہیں. شہداء کی روحیں جنت میں پرندوں کے پیٹوں میں رہتی ہیں اور اڑتی پھرتی ہیں. ایک مفسرین نے شرح یہ کیا کہ پرندوں کی صورت میں رہتی ہیں اور ایک شرح یہ کیا کہ پرندوں کے پیٹوں میں رہتی ہیں. اور اللہ پاک ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری حدیث پاک آپ نے یہ دیا، آقا کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی الارواح جنود مجندۃ. عالم ارواح میں روحیں گروہوں کی صورت میں رہتی ہیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ عالم ارواح میں روحیں گروہوں کی صورت میں رہتی ہیں. یہ کوئی مادہ ہوتا تو یہ پھر اس طرح گروہوں کی صورت میں کیسے رہتا؟ مادہ تو خود بخود قائم رہ سکتا ہی نہیں. کیسے فرمایا کہ عالم ارواح میں روحیں گروہوں کی شکل میں رہتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا، سید حجویر فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا یہ عرض کی صورت میں باقی نہیں رہ سکتی. یہ اگر مادہ ہوتی تو باقی کبھی نہیں رہ سکتی تھی.
پھر کیسے گروہوں کی صورت میں رہ سکتی تھی؟ سید حجویری فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرض کی صورت میں باقی نہیں رہ سکتی، کیونکہ اگر یہ مادہ ہوتا تو پھر کبھی باقی نہ رہ سکتا، کیونکہ عرض خود بخود قائم نہیں ہوتا، عرض خود بخود قائم نہیں ہوتا جب تک کسی کے ساتھ ملایا نہ جائے، دو چیزوں کو ملایا نہ جائے تو عرض قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عرض کے بغیر قائم ہے، اس کا مطلب ہے یہ عرض نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرض کی صورت میں یعنی صفت کی صورت میں باقی نہیں رہ سکتی، کیونکہ عرض خود بخود قائم نہیں ہوتا، اس لیے روح ایک لطیف وجود ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آیا ہے اور اسی کے فرمان سے جسم میں آتی ہے اور جاتی ہے۔ یہ اللہ کا امر ہے، اسی کے حکم سے وجود میں آیا اور اسی کے حکم سے وجود سے آتی ہے اور جاتی ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو چلی جاتی ہے، جب اٹھتے ہیں تو دعا آتی ہے کسی کو اٹھنے کی، جب ہم سو کے اٹھتے ہیں اس کا ترجمہ یہی ہے کہ تو نے موت کے بعد ہمیں نئی زندگی عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں روح کا عرفان عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آؤ اس روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری روح کو پاک کر دے، ہماری روح کو عرفان عطا فرما دے، ہماری روح کو اللہ رب العالمین تقدس عطا فرما دے، ہماری روح کو برکت عطا فرما دے، اللہ پاک ہماری روح کو دنیا کے معاملات سے نجات عطا فرما دے، پاک کر دے روح کو، ہماری اس مقام پہ لے آ کہ جس رواج میں آتا ہے جب کوئی پاک روح دنیا سے واپس جانے والی ہوتی ہے، اے اللہ رب العالمین ہم صدقے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے اس روح کا سوال کرتے ہیں کہ جب کوئی پاک روح اللہ تعالیٰ اس کو طلب کرتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ 500 فرشتہ بھیجتا ہے پروٹوکول کے لیے۔ کتنا فرشتہ؟ ایک روایت میں آتا ہے 500 فرشتہ۔ دعا کرو کہ ہم سب کی روح جب قبض ہونے لگے تو 500 فرشتہ 500 فرشتہ آتا ہے اور اس سعید روح کو دعائیں دی جاتی ہیں پہلے، پھر فرشتے اس کو تھپ تھپاتے ہیں، دباتے ہیں، اس کو دھیان میں لگاتے ہیں اور چپکے سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، اس کی روح آسمانوں پہ لے جاتے ہیں، دروازے کھولے جاتے ہیں، علیین کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کو سلامتیاں دی جاتی ہیں، اس پہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہماری روح کو برکت والا کر دے، اے اللہ ہماری روح کو برکت والا کر دے، اے اللہ ہماری روح کو عزت والا کر دے، اے اللہ ہماری روح کو پروٹوکول والا کر دے۔ ملک الموت کے ساتھ تو اعزازی طور پہ فرشتے بھیجے، یہ نہیں ہے کہ وہ روح نکال نہیں سکتے، وہ برکت کے لیے آتے ہیں کہ اتنی برکت والی روح آج آ رہی ہے، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ بہترین کپڑوں میں لپیٹتے ہیں اس کی روح کو اور پوشاکوں میں ڈال کے اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں آسمانوں پہ، دروازے کھولے جاتے ہیں، استقبال ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کون آیا، فرماتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا سعید، اس کا باپ بھی بڑا سعید تھا، یہ بھی بڑا سعید ہے۔ بڑے استقبال ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہماری روحوں کو استقبال والا کر دے، سید حجویر کے صدقے ہماری روحوں کو استقبال والا کر دے، پاک کر دے، صاف کر دے، ہمیں غلاظتوں سے بچا لے، نیک کر دے، فلم ڈرامے گانے باجے سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، چغلی سے بچا لے، ہمیں نیک کر دے، ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے والا بنا دے، ہمارے بابا جی کی سلامتی فرما دے، مدنی چینل کی سلامتی فرما دے، مدنی ماحول کی سلامتی فرما دے، ان کو برکتیں دے دے، ساری امت کو برکتیں دے دے، ہر مسلمان کو جو دین کی خدمت کر رہا ہے جہاں جہاں لگا ہوا ہے اللہ اخلاص سے لگا ہوا ہے، اس کے اخلاص کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے اخلاص کو بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ اس درس کو صدقے ہم سب کی ساری مشکلیں آسان فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے صدقے دل سے توبہ کی، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ایسے ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ آپ کو نئے نامہ اعمال سفید رنگ کے مبارک ہوں، ان کو کالا نہ ہونے دینا، بس خدا نہ خواستہ یاد رکھیں گناہ باقی رہ جائے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، کیلکولیٹ کر کے بقیہ نمازیں ادا کرتے رہنا، سابقہ جتنی ہوگی باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ آگے سے نماز نہ قضا ہونے دینا، خدا نہ خواستہ قضا ہو جائے تو فوراً ادا کر لینا، رات کو پوری 5 کر کے سونا جتنی بھی مجبوری ہو، تو پھر اللہ آپ کو مقربین میں کر لے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا
پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ 5 نمازوں کا وعدہ کر لو آج سید حجویر سے کہ آج کے بعد اگر آپ کی نماز نہ کھایا ہو، صبح شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، شفاعت واجب ہو جائے گی، 100 مرتبہ پڑھے گا، 30 حاجتیں دنیا میں پوری ہوں گی، 70 آخرت میں پوری ہوں گی، 1000 مرتبہ پڑھے گا تو اس کندھے سے چھو جائے گا، اس پاک برکت والے کندھے سے چھو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم تافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كافي الورى باسماء الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سافره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المظلمين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين النبي الحرمين امام القبلتين مسجدنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع وصاله صلوا عليه وعليه اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھیں۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تیرے حبیب نے فرمایا اذان کا وقت، اللہ تو ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھیں، ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہماری پریشانیاں دور فرما۔ لخمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ خدایا حق بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔